سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علاؤالدین خلجی منگولوں کو پسماں کرتا تو ہندوستان کا کیا نقشہ ہوتا؟ منگولوں کو حملوں کو روکنا اور انہیں شکست دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے بے پناہ جرأت اور حوصلے کی ضرورت تھی، جس کا مظاہرہ علاؤالدین خلجی نے کیا۔ منگول بہت بڑی قوت تھے، وہ جہاں حملہ کرتے تھے انہیں روکنا مشکل ہو جاتا تھا۔ انہوں نے روس، چین، رشیا، عراق، شام، یورپ تک اپنی دہشت کے نشان چھوڑے۔ چنگیز خان کی موت کے بعد بھی منگولوں کی ستم کاریوں کا سلسلہ جاری رہا اور انہوں نے لاکھوں انسان کا خون بہایا۔ وہ اس ملک کے بے پناہ دولت لوٹنا چاہتے تھے، لیکن علاؤالدین خلجی کی فوجوں نے 2 لاکھ منگولوں گھڑ سواروں کو ہندوستان سے پیچھے دھکیل دیا۔ خلجی ایک زبردست بادشاہ تھا۔ اس کے دور حکومت منگولوں نے ہندوستان پر 6 بار حملہ کیا، لیکن ہر بار ناکامی ان کا مقدر بنی رہی۔ اسی وجہ سے علاؤالدین خلجی کی بہترین جنگی حکمت عملی، قابلیت معاملہ فہمی اور شجاعت تھی۔ ایک ہندو مورخ نے اس کے بارے میں لکھا کہ اپنی تمام تر خامیوں اور جابرانہ اقدامات کے باوجود خلجی نے ہندوستان کو منگولوں سے بچایا، اگر نہ ہندوستان نیست و نابود ہو چکا ہوتا۔ اس کے لیے ہندوستان کو خلجی کا ممنوع ہونا ہے۔ اگر منگول ہندوستان پر قابض ہو جاتے تو لوگ خلجی کا جابرانہ دور بھول جاتے۔ منگولوں نے پرشیا، بغداد، روس اور دیگر ملکوں میں سب سے پہلے وہاں کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل کیا۔ اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ علاؤالدین خلجی اپنی سلطنت کو وسیع کیا اور یہ سلطنت اس نے اپنے چچا جلال الدین خلجی کو قتل کرنے کے بعد حاصل کی تھی۔ علاؤالدین نے اپنے بھائی البغ خان اور جرنیل ظفر خان کو منگولوں کی سرکوبی کی ذمہ داری سونپ دی۔ خلجی کی فوجوں نے منگول کو عبرتناک شکست دی، 20,000 منگولوں کو قیدی بنا لیا، جنہیں بعد موت کے گھاٹ اتار دیا۔ علاؤالدین خلجی کے زمانے میں ہندوستان پر حملہ کیا 1297 سے 1299۔ خلجی نے اس حملے سے تھوڑا عرصہ قبل ہی تخت سنبھالا تھا۔ 1 لاکھ منگولوں کی فوج پنجاب میں داخل ہوئی اور لاہور کے قریب علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی۔ خلجی نے الخل خان اور جعفر خان کی قیادت میں فوج بھیجی، جس کے جالندھر کے قریب لوگوں کو شکست ہوئی، اور کہا کہ جاتا ہے کہ اس لڑائی میں 20,000 منگول مارے گئے۔ منگولوں نے 1299 میں پھر حملہ کیا۔ اس بار ان کی قیادت دادا خان کا بھائی سالدری کر رہا تھا۔ انہوں نے سیون پر قبضہ کر لیا۔ علاؤالدین نے منگولوں کو سبق سکھانے کے لیے اپنے جنرل ظفر خان کو بھیجا، جس نے سیون کو آزاد کیا اور منگولوں کی بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا۔ ان میں سالدی اس کا حصہ بھی شامل تھی۔ 1299 کے آخر داؤد خان نے 2 لاکھ گھڑ سواروں کی فوج بھیجی۔ اس دفعہ قیادت اس کا بیٹا مطلق خان کر رہا تھا۔ سالدی کی موت اور اپنی توہین کا بدلہ لے سکے۔ اس بار منگولوں کا مقصد لوٹ مار نہیں، فتح تھی۔ انہوں نے راستے میں لڑائی سے گریز کیا تاکہ دلی کے قریب پہنچ جائیں۔ منگولوں نے زبردست لڑائی لڑنے کا عزم کر لیا تھا۔ خلجی کے مشیر اور دوست نے اسے مشورہ دیا کہ وہ انتظار کرے اور کھلی لڑائی لڑنے کا خطرہ مول نہ لے، لیکن خلجی نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور پھر دلی کے قریب کلی کے میدان پر لڑائی ہوئی۔ ظفر خان کی شجاعت کی بدولت خلجی نے یہ لڑائی جیت لی۔ ظفر خان نے 18 کوس تک بھاگتے ہوئے منگولوں کا پیچھا کیا، لیکن واپس پر منگولوں نے اس پر چھپ کر حملہ کر دیا اور یوں ظفر خان شہید ہو گیا۔ لیکن منگولوں کو علاؤالدین خلجی کی فوجی طاقت کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا، لہٰذا انہوں نے پسپا ہونے کا فیصلہ کیا اور دلی سے 30 کوس تک پیچھے ہٹ گئے اور پھر واپس چلے گئے۔ منگولوں کو چوتھا حملہ اس وقت کیا جب علاؤالدین خلجی کو جتور سے واپسی کو کچھ عرصہ ہی ہوا تھا۔ 1303 کا یہ واقعہ ہے کہ اس دفعہ منگولوں کے گھڑ سواروں کی تعداد 1,20,000 تھی اور ان کی قیادت غرگی کر رہا تھا۔ انہوں نے اتنی تیزی سے دلی کی طرف پیش قدمی کی کہ صوبائی گورنروں کو وقت ہی نہ ملا کہ وہ دلی پہنچ کر سلطان کی مدد کر سکیں۔ اس کے علاوہ علاؤالدین کی فوج کا بڑا حصہ تلنگانہ کی مہم کے لیے روانہ ہو چکا تھا اور دلی میں بہت کم فوج رہ گئی تھی، لہٰذا اس بار خلجی نے دفاعی حکمت عملی اپنائی۔ منگولوں کے دلی کے ارد گرد کے علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی اور سری قلعے کا 2 ماہ تک محاصرہ کیا رکھا، جہاں خلجی نے پناہ لی رکھی تھی، لیکن منگول قلعہ فتح کرنے میں ناکام رہے اور واپس چلے گئے۔ ترکی کے حملے نے خلجی کی آنکھیں کھول دیں۔ اس سے احساس ہوا کہ سرحدوں کا دفاع کس قدر ضروری ہے۔ اس نے سری کو دارالحکومت بنا لیا اور حفاظتی قلعوں کو مضبوط بنا لیا تھا۔ دلی کے قلعے سمیت شمال مغرب میں موجود قلعوں کو مضبوط بنایا، وہاں مزید قلعے تعمیر کیے اور وہاں فوجیوں کو موجود رہنے کا حکم جاری کیا۔
شمال مغرب کے لیے الگ اور مستقل فوج رکھنے کا فیصلہ کیا، الگ گورنر کی تعیناتی کی اور فوج کی تعداد بھی بڑھا دی۔ منگولوں کی بربریت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ دنیا فتح کرنے کا خواب وہ اب بھی دیکھ رہے تھے، اور ہندوستان کی بے پناہ دولت پر قبضے کی خواہش پہلے سے ہی بڑھ گئی تھی۔ حالانکہ لاکھوں منگول علاؤ الدین خلجی کے ساتھ جنگوں میں مارے جا چکے تھے۔ 1306 میں منگولوں کی فوج کی قیادت کو کوبک کر رہا تھا۔ یہ فوج دریائے راوی کے کناروں تک پہنچ چکی۔ اس کا دوسرا حصہ ناگور پہنچا۔ منگولوں کو اس بار بھی ذلت آمیز شکست ہوئی۔ اس دفعہ 50,000 منگول قیدی کر لیے گئے، انہیں دلی بھیج دیا گیا۔ مرد قیدیوں کو ہاتھوں کے پیروں تلے کچل دیا گیا اور ان کی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا۔ منگول قیدی عورتوں اور بچوں کو غلاموں کے طور پر بیچ دیا گیا۔ منگولوں نے سب سے زیادہ خطرناک حملے علاؤ الدین خلجی کے دور میں کیے اور اس نے تمام حملوں کا ناکام کیا گیا۔ اگرچہ غیاث الدین تغلق کے دور میں بھی منگولوں نے حملہ کی کوشش کی، لیکن یہ ایک کمزور کوشش تھی۔ سلطان محمد تغلق کے دور میں بھی ایک بار حملہ 14ویں عیسوی کے وسط میں ہندوستان منگولوں کے خطرے سے مکمل آزاد ہو گیا۔ اگر علاؤ الدین خلجی منگولوں کو روکنے میں ناکام ہو جاتا تو پھر ہندوستان کیا ہوتا؟ یعنی طور پر منگولوں نے بربریت کا بازار گرم کرنا تھا اور ہندوستان کو تباہ و برباد کیا ہوا تھا۔ بعض مورخین کے یہ بھی ممکن تھا کہ ہندوستان ناکام نشست مٹ جاتا، چنانکہ اس وقت صرف ہندوستان تک ہی محدود تھے، لیکن مسلمان اسپین اور انڈونیشیا تک پھیل چکے تھے۔ ان حقائق سے پتہ چلا کہ علاؤ الدین خلجی ہندوستان کا کتنا بڑا محسن تھا، ایک ایسا نجات دہندہ جس کی ہندوستان والے اتنی پذیرائی نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے۔ انہیں فلموں میں مسلمانوں کو ہمیشہ برباد دکھایا گیا اور پدماوتی والا قصہ بھی جھوٹ ہے۔ خلجی نے اپنی بہادری، استقامت اور حوصلے کی وہ مثالیں قائم کی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔